اس مبارک مہینے سے پہلے کا جو مہینہ ہے یعنی ذی الحجہ، اس کے آخری عشرے میں دنیا اسلام کی عظیم شخصیت پر فجر کی نماز کے دوران خنجر سے وار کیا گیا۔ بالآخر ذی الحجہ کے آخری روز انہوں نے اپنے مالک حقیقی کو لبیک کہا اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں 1 محرم کو دفن کیے گئے، جن کو دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا لقب فاروق ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور حضرت ابو بکر کے بعد آپ دوسرے خلیفہ بنائے گئے۔ تقریباً 10 سال خلافت فرمائی۔ آپ نے دنیا میں عدل و انصاف کی مثال قائم کی۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات میں بے مثال اضافہ ہوا۔ فارس، روم، مصر، شام کے علاقے فتح ہوئے۔ عدالتی نظام، مالیاتی نظام، بیت المال اور فوجی نظام کی باضابطہ بنیاد رکھی۔ آپ نے ہجری کیلنڈر کا آغاز فرمایا۔ اب شروع ہوتا ہے یہ مہینہ یعنی محرم الحرام۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے میں 9، 10 یا 10، 11 2 دن روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو سکے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو کربلا کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چند جانثاروں کے ساتھ یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس قربانی نے دین اسلام میں حق و صداقت کی لازوال مثال قائم کر دی۔ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہمیں چند سبق ملتے ہیں۔ ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ مزید 1 دن ملا لینا چاہیے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو سکے۔ 9، 10 یا 10، 11 محرم ہمیں نیکیوں اور خیرات کے کاموں میں سبقت کرنا چاہیے، گناہ سے اور بدعت سے بچنا چاہیے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں صبر، استقامت، قربانی، حق پر ثابت قدمی اور ظلم کے خلاف جد و جہد کا سبق لینا چاہیے۔